اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ مٹی عام پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس مٹی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن جب مٹی کوزہ گر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہی مٹی بادشاہ کے محل میں رکھی جاتی ہے، شو پیس بنا کے، ظروف بنا کے اسے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اپنے عصا کو خالی نہ رہنے دو، اپنے وقت کا موسیٰ تلاش کرو، اپنا آپ اس کے ہاتھ میں دے دو، تمہارے جسم کو چلتا پھرتا معجزہ بنا دے گا۔ اگر یہ دل پگھل نہیں رہا، یہ دل موم نہیں ہو رہا، تو اللہ کی زمین پہ چلو، کسی ایسے کو تلاش کرو جس کے ہاتھوں کو اللہ نے داؤد کی خیرات عطا کی ہو، اس کے ہاتھوں میں تمہارے لوہے جیسا سخت دل بھی موم ہو کے پگھلے گا۔ اگر یہ مورت پرواز نہیں کر رہی تو اپنے وقت میں کسی ایسے کو تلاش کرو جسے اللہ نے سیدنا روح اللہ کی خیرات عطا کی ہو، ان کا فیض عطا کیا ہو، اس کے ہاتھ میں تمہاری مٹی کی مورت پرندے کی مانند پرواز کرے گی۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ پتھر ایک اونٹنی کی طرح چلنے لگے تو اس کے لیے یہ پتھر تو نہیں چل سکتا۔ اگر کسی ایسے کی دعا شامل ہو جائے جس پہ فیض اور توجہ صالح علیہ السلام ہو تو تمہارے اس پتھر سے بھی اونٹ نکل سکتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنے عہد میں، اپنے وقت میں کاملین کی صحبت اختیار کرو، کاملین کی معیت اختیار کرو، کاملین کی تربیت اختیار کرو، کاملین کے طریقے زندگی کو اختیار کرو، کاملین کے راستے کو اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہارے وجود کے اندر صدق کو پیدا کر دیتے ہیں، وہ تمہارے وجود کے اندر سچائی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں، زاں شہنشاہ ہمایوں نعل بود، کہ سراسر طور سینہ لعل بود۔ غور کرو، ایک پہاڑ کی کیا قسمت اور مقدر ہو سکتا تھا، مگر ایک پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں، اللہ اس پہاڑ کو لعل و جواہر کی کان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دیوان فارسی کے اندر، طور سینہ چیست دانی بے خبر، طور سینہ چیست دانی بے خبر، طور سینہ سینہ خدرا نگر۔ اے بے خبر، کیا تجھے معلوم ہے کہ طور سینہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا تو نے طور سینہ کیا ہے؟ طور سینہ سینہ خدرا نگر، طور سینہ اللہ نے تیرے اپنے سینے کو بنا دیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم چو موسیٰ مست شوبر طور خیش، رب آروی گو تجلی حق نگر۔ کیا تجھے طلب ہے اپنے اندر سے اس نور کو دیکھنے کی جو موسیٰ علیہ السلام نے طور سینہ پہ دیکھا تھا؟ اگر ہے تو جا اپنے طور سینہ میں رب آرینی کی صدا دے۔ تیرا طور سینہ کہاں ہے؟ تیرا طور سینہ تیرے اپنے سینے کے اندر ہے۔ اپنے سینے کو کھوج، اپنے سینے کو ٹٹول، اپنے سینے سے گرد جھاڑ، اپنے سینے سے غبار جھاڑ، اور پھر انتظار کر، وہ تجھے اپنی درگاہ سے اپنے دربار سے محروم نہیں لوٹائے گا۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے؟ ہمارے پاس ایک دل ہے، تو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں،
ایک اعتراض کرنے والے نے کہا کہ جی دل تو لوتھڑا ہے. دل کیا ہے؟ لوتھڑا ہے. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، سبق ہے اس بات کے اندر. ایک آدمی نے کہا جی دل کی آنکھ تو نہیں ہوتی، دل ایک لوتھڑا ہے. ایک عارف نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا بیٹا تم نے اپنی خلقت میں کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہے. تیری آنکھیں ہیں؟ کہتے جی ہیں. ان سے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی دیکھتا ہوں. کہتے اچھا ٹھیک ہے. تو نے اپنی خلقت میں غور کیا ہے؟ کہتا جی کیا ہے. کہتا ہے یہ جو تیرا ابھی بدن ہے کیا یہ 1 سال پہلے بھی ایسا تھا؟ کہتا ہے جی نہیں، اس سے ذرا جوان تھا. کہتا ہے اس سے 1 سال پہلے؟ کہتا ہے جی اس سے مختلف تھا. کہتے ہیں آج سے 30 سال پہلے؟ کہتے ہیں جناب تب میں بچہ تھا. کہتے ہیں جب بچے تھے اور جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کہتا ہے جی سرکار فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں جی جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو ظاہر ہے ماں کے بطن میں تھا. کہا جب ماں کے بطن میں تھے تو خلقت کا آغاز کیسے ہوا؟ خلقت کا آغاز تو نطفے سے ہوا. نطفہ لوتھڑا بنا تو کہا پہلے تو بھی یہ اب جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، اب جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ آنکھیں ماں کے پیٹ میں لوتھڑا تھی؟ اگر اس وقت کوئی کہتا کہ یہ لوتھڑے میں بینائی آ جائے گی تو اگر سننے والا عالم ہوگا تو کہے گا بالکل خالق کی قدرت ہے، یہی اس کا مرحلہ ہے، ضرور اس لوتھڑے کو وہ بینائی عطا کر دے گا، اس لیے کہ یہ بطن مادر کے اندر ہے. جب بطن مادر کے اندر ہے، ماں کے اندر ہے، اس جگہ کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہاں پہ لوتھڑوں کو بینائی کی آنکھیں دیتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جی نہیں لوتھڑا کبھی بینا ہوگا، لوتھڑا تو بینا ہو ہی نہیں سکتا، تو کہا کوئی عاقل سنے گا تو کہے گا یہ جاہل ہے، اس نے کبھی پیدائش میں غور نہیں کیا. اس لیے کہ نطفے سے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے کے اندر پھر ہڈیاں لگتی ہیں، پھر اس کے اوپر پٹھے چڑھتے ہیں، پھر اس کے اندر جوارے اور اعضاء پیدا ہوتے ہیں. کان الگ سے نکلتا ہے، بال الگ سے نکلتے ہیں، دماغ الگ سے پیدا ہوتا ہے، دل الگ سے پیدا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں الگ الگ بنتے ہیں، آنکھیں الگ بنتی ہیں، قوت بینائی الگ سے آ جاتی ہے پردوں میں، قوت سماعت الگ سے آ جاتی ہے پردوں میں. تو سارا کچھ تو لوتھڑے کے بعد اس کے اوپر بیتتا ہے. اگر کوئی انکار کہے تو عاقل کہے گا یہ جاہل ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، اس نے بچے کی خلقت میں کبھی غور ہی نہیں کیا. تو عارف نے کہا بیٹا غور کر، ایک بار تو بھی لوتھڑا تھا، لیکن اگر کوئی یہ کہتا یہ لوتھڑا بڑا ہو کے کبھی دیکھ نہیں سکے گا، کبھی بینا نہیں ہو سکے گا، تو وہ بھی یہی کہتے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ جاہل ہے. آج اگر کوئی یہ کہے کہ دل تو ایک لوتھڑا ہے، دل کی آنکھیں کس طریقے سے کھل سکتی ہیں، تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے مرشد کامل کی بارگاہ کو ماں کے بطن کی طرح بنایا ہے. جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر رہ کے بچہ اپنی پرورش کا مرحلہ مکمل کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے، آنکھیں بینا ہوتی ہیں. کہا جب کسی کامل کی صحبت میں آ جاؤ گے تو تمہارے اس لوتھڑے کی وہ ایسی پرورش کر دے گا، جب دنیا میں نکلو گے تو تمہیں دل کی آنکھیں عطا کر دی جائیں گی. جس طرح ان آنکھوں سے ظاہر کی دنیا کو دیکھتے ہو، دل کی آنکھوں سے باطن کی دنیا کا مشاہدہ کرو گے.